کم امتم وسطا، تم بہترین امت ہو، تم اعتدال پسند امت ہو، جسے رب العالمین نے دوسروں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اعتدال پسند امت، نہ اس میں افراط و تفریط ہے، نہ ہی یہود و نصارہ کی طرح تشدد ہے اور حد سے بڑھ جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کے بارے میں فرمایا قُلْ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں حد سے بڑھ جانے سے بچو۔ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے، حد سے بڑھ جاتے۔ یہودیوں میں انتہا کا تشدد اور نصارہ غلو کی صورت میں حد سے بڑھ گئے، حد سے گزر گئے۔ لہٰذا ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، اعتدال کے ساتھ عبادت کی جائے، اعتدال کے ساتھ آپ کا عقیدہ ہو، آپ کا عمل ہو، آپ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ صرف بہترین ہی نہیں، فرمایا اعتدال پسند امت ہو، حد سے بڑھ جانے والے نہیں ہو۔ جو حد سے نہیں بڑھے، جنہوں نے اعتدال کے راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی نوید سنائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ بال بکھرے ہوئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، بات کر رہے تھے لیکن وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے کان کے قریب ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں فرض ہیں رات اور دن میں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ فرض نہیں ہیں، اگر آپ نفل عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ فرض نہیں، نوافل روزے موجود ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا۔ اس نے کہا اور؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرض نہیں، نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس نے جاتے جاتے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک اور شخص آتے ہیں اور آ کر سوال کیا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ وتصوم رمضان، فرض نماز قائم کرنا، فرض زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلما ولا، جب وہ شخص جانے لگا اس نے کہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کمی کروں گا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، میں تشدد نہیں کروں گا، میں غلو میں نہیں پڑوں گا، جو آپ نے بتایا ہے اس پر عمل کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، ساتھیو تم میں سے اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ تجاوز، غلو کرنا، تمام کے تمام ائمہ نے اس کا یہی معنی کیا ہے۔ غلو دین کے معاملے میں حد سے بڑھ جانا،
اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھا دینا، اپنی طرف سے عبادات میں حد سے بڑھنا، تشدد کے راستے کو اختیار کرنا جس کا حکم ہمارے رب نے نہ دیا ہو۔ اسی طرح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ فرمایا ساتھیو، دین کے معاملے میں حد سے بڑھنا، اس سے بچ جانا، غلو نہ کرنا، حد سے نہ بڑھ جانا، تم سے پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کا ایک جرم، ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ دین اسلام کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، حد سے بڑھ جانے والے، حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ میرے نبی نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ تنطع کہتے ہیں تشدد کا راستہ اختیار کرنا، حد سے بڑھ جانا، اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم اس سے قبل امتوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کو حد سے بڑھایا، صلحاء کو حد سے بڑھایا۔ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں، فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ میرا رب اولاد سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ہر چیز سے پاک ہے، پاکیزہ ہستی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، تم اس کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ہو، وہ پاک باز ذات ہے، وہ پاک باز ہستی ہے۔ ہم 16واں پارہ اٹھاتے ہیں، فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا ان لوگوں نے رحمان کی اولاد ٹھہرائی ہے، رحمان کے لیے اولاد بناتے ہیں، حالانکہ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے لقد جئتم شیئا ادا، اتنا بڑا اور بھاری گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، انہوں نے رب کے لیے اولاد ٹھہرا دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں، مناسب ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ابن آدم جب رب العالمین کی اولاد ٹھہراتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل کتاب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا۔ ایک اور جگہ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاہا الی مریم وروح من فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ کہا اللہ رب العالمین کے لیے اولاد نہ ٹھہراؤ، غلو کا شکار نہ ہو، عیسیٰ ابن مریم اللہ کی اولاد نہیں ہے، تین کو خدا تسلیم نہ کرو، انتہوا خیرا لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ تو وہ اکیلا ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ پاک ہے اس چیز سے جس کے تم اسے شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا ہر چیز اسی کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان 2 آیات میں ان کو یہ نصیحت کی ہے، اور اسی طرح صرف یہاں تک نہیں، بزرگان دین کو، بڑے بڑے لوگوں کو، درویشوں کو، پیروں کو، ان لوگوں کو بھی انہوں نے رب کی سیٹ پر بٹھایا ہے۔ فرمایا اتخذوا احبارہم
ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، وہ پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لسنا نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہ کرتے، میرے نبی نے فرمایا تھا عبادت نہ کرتے تھے، لیکن اگر کسی چیز کو انہوں نے حلال کہا تو آپ نے حلال سمجھا، انہوں نے حرام کہا تو کیا آپ نے حرام نہیں سمجھا؟ کہا ایسا تو ہے، کہا اگر ایسا ہے تو یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ حرام و حلال کا اختیار میرے نبی کو بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوتی ہے جسے آپ سورہ تحریم کے نام سے یاد کرتے ہیں، پورا واقعہ موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مصلانا، جو کچا پیاز اور لہسن کھائے ہماری مسجد میں نہ آئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تحرمہما، آپ اسے حرام قرار کیوں نہیں دیتے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، کائنات کے لوگوں جسے رب نے حلال کیا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام